الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما. وصدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آپ حضرات کے سامنے بندے نے ایک آیت کریمہ اور ایک فرمان نبی کی تلاوت کی سعادت حاصل کی. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو آسمان و زمین جو میں نے پیدا کیا، اس کی ہر چیز جو میں نے پیدا کی، اسی طرح میں نے اس میں جو زمانہ ہے، اس زمانے کو سمجھنے کی جو حدود و قیود ہیں وہ بھی میں نے پیدا کیے. چنانچہ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس زمانے کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا ہے. یعنی جو ایک سال ہوتا ہے وہ کم از کم 12 مہینوں کا ہوتا ہے. 12 مہینے ایک سال کے اندر آتے ہیں. اللہ رب العزت اس آیت میں یہ بتا رہے ہیں: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ رب العزت کے ہاں جو مہینوں کی تعداد ہے وہ 12 ہیں. اور یہ بتانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ اس دنیا میں بہت ساری تہذیبیں ایسی بھی گزری جن کے سال مختلف مہینوں کے ہوتے تھے. 12 سے زائد والے بھی تھے، 12 سے کم والے مہینے بھی تھے. اسی طرح یہ اس لیے بھی بتانے کی ضرورت پیش آئی کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ ان مہینوں میں گڑبڑ کیا کرتے تھے. اس کی تفصیل میں ابھی آپ سے ذکر کروں گا. تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ میں نے جب اس دنیا کو تخلیق کیا تو اسی کے ساتھ اس کے زمانے کو بھی تخلیق کیا، اور اس کا جو زمانہ ہے میں نے اسے 12 مہینوں میں تقسیم کیا ہے. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان اور شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ. ان 12 مہینوں میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں نے اس زمانے کو تقسیم کیا، اور میرے نزدیک یہی 12 مہینے ہیں. فی کتاب اللہ، اللہ رب العزت کے ہاں جو کتاب ہے اس کے اندر میں نے جو مہینے بنائے وہ یہی 12 ہیں. اور فرما رہے ہیں کہ ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جن کو میں نے حرمت دی. 4 مہینے زیادہ احترام والے ہیں. اللہ رب العزت کا یہ اصول ہے کہ جب وہ بہت ساری چیزیں بناتے ہیں تو کسی ایک چیز کو فضیلت دے دیتے ہیں، فوقیت دے دیتے ہیں، احترام دے دیتے ہیں، اور باقی چیزوں سے اس کو بڑھا دیتے ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ جو 12 مہینے میں نے بنائے ان میں سے میں نے 4 مہینوں کو بہت زیادہ حرمت دے دی. اور پھر فرمایا کہ یہ جو میں نے حرمت دی ہے اس کا تم لوگ یہ خیال رکھو کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ان مہینوں میں تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو. ظلم یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ گناہ گاری کرے، نافرمانی کرے اللہ رب العزت کی، یہ ظلم ہے. کیونکہ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ. تو جب کوئی انسان اس دنیا میں اپنی من چاہی کرتا ہے، ایک ایسی چیز جس سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے اور وہ بجا لاتا ہے تو یہ گناہ کرتا ہے. تو اس نے اپنی من چاہی کی، یعنی اللہ رب العزت کی چاہت کا خیال نہیں رکھا بلکہ اپنی چاہت کو بجا لاتے ہوئے اس نے جو ہے وہ گناہ کیا. تو یہ اپنی من چاہی کی، اور جو من چاہی زندگی ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے،
منچاہی زندگی جو ہے وہ انسان کو آخرت میں ملے گی، تو یہ وضع الشیء فی غیر محلہ ہی ہے کہ اس دنیا میں تو اس کو اللہ کی مان کر چلنا تھا، لیکن وہ اس دنیا میں اللہ کی نہیں مانتا بلکہ اپنی من چاہی کرتا ہے، تو جب من چاہی کرتا ہے تو وہ ظلم کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ویسے تو یہ جو 12 کے 12 مہینے ہیں، ان کے اندر کسی بھی مہینے میں گناہ کرنا اللہ رب العزت کے ہاں ناپسندیدہ ہے، گناہ ہے جو ہے وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے، لیکن جو 4 مہینے ہیں حرمت والے، ان کے اندر گناہ کرنا زیادہ موجب عذاب ہے، اللہ رب العزت کے ہاں اس میں گناہ کرنا زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ یہ جو محرم کا مہینہ ہے، اسی طرح ذی قعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ اور رجب، یہ 4 مہینے ہمیشہ سے جب سے اللہ رب العزت نے اس دنیا کو پیدا کیا حرمت والے مہینے ہیں، اور قرآن کریم ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ان حرمت والے مہینوں میں اللہ رب العزت کی نافرمانی بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اس آیت کا مقصد ہے اور مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے 12 مہینے بنائے، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اس آیت سے علماء مفسرین نے ایک اور بات بھی یہ لکھی کہ یہ آیت اللہ رب العزت نے اس لیے نازل کی کہ جو مشرکین تھے، مشرکین مکہ، ان کا یہ دستور تھا کہ وہ یہ جو مہینے تھے ان میں گڑبڑ کیا کرتے تھے، محرم کو کبھی آگے کر دیتے اور جو ہے کسی اور مہینے کو پہلے لے آتے، اپنے حساب سے من چاہی جو ہے وہ تعیین کیا کرتے تھے۔ جس طرح زمانے میں ہم لوگ بھی بعض دفعہ آپ اگر تاریخ پڑھیں تو کوئی بادشاہ اپنی کسی خاص مقصد کے لیے زمانے کو آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں، تاریخ یہ چاند وغیرہ کے دیکھنے کے سلسلے میں۔ اسی طرح جو مشرکین تھے وہ حد سے بڑے ہوئے تھے، وہ لوگ باقاعدہ ایک مہینے کو پہلے لے آتے، ایک مہینے کو بعد میں لے آتے۔ اصل میں جو حرمت والے مہینے ہیں ان کے اندر جنگ و قتال کرنا منع ہے، تو وہ جب کوئی حرمت والا مہینہ آتا اور کوئی جنگ جاری ہوتی تو وہ کہتے تھے کہ اس دفعہ جو حرمت والا مہینہ ہے یہ نہیں آئے گا اور فلاں مہینہ آ جائے گا۔ تو اللہ رب العزت یہ بتلا رہے ہیں کہ جو میں نے مہینے بنائے یہ بالکل ایک حقیقت کی طرح ہے، اس میں آپ رد و بدل نہیں کر سکتے۔ یہ جو دنیا ہے دیکھنے میں 2 دن ایک جیسے ہوتے ہیں، اگر جمعے کا دن بھی آپ دیکھیں اور ہفتے کا دن تو دونوں میں کوئی فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن ایک کو ہم جمعے کا دن کہتے ہیں، ایک کو ہم ہفتے کا دن کہتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ جو فرق میں نے بنایا ہے اس کے پیچھے در حقیقت میں نے ایک حقیقت بنائی ہے، اور دیکھنے میں جب آپ کو حقیقت نہیں لگتی تو بعض لوگ رد و بدل کرتے ہیں۔ تو مشرکین کے اسی عمل کو اللہ رب العزت نے ہدف بناتے ہوئے کہا کہ تم جو یہ آگے پیچھے کرتے ہو یہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے 12 مہینے بنائے اور ان کے اندر 4 مہینے جو ہے اللہ رب العزت نے حرمت والے بنائے، اور یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں ان کی جو ایام ہیں انہی میں وہ حرمت والے ہیں، ان کو آگے پیچھے کرنے سے یہ آگے پیچھے نہیں ہوں گے۔ تو اس سے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حقیقتیں بنائی ہیں چیزوں کی۔ مثلا ایک نماز ہے جو اللہ رب العزت کے ہاں قبول کی جائے گی، اس کی اللہ رب العزت کے ہاں ایک حقیقت ہے۔ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ دیکھو نماز کے اندر ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی تعظیم کرتے ہیں، تو میں ذرا اپنی طرف سے بھی تعظیم کر لیتا ہوں، کچھ اپنے اذکار کر لیتا ہوں، اور ایسا ہو کہ وہ نماز کے قائم مقام ہو جائے، تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ نماز صحیح جو ہے یہ اللہ رب العزت کے ہاں ایک حقیقی چیز ہے، اور آپ کی جو مفروض چیز ہے جو آپ نے اپنے خیال میں بنائی ہے وہ آپ کی ہی خیال میں ہے، اللہ رب العزت کے ہاں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح جو دین کے احکام ہیں تمام کے تمام حقیقی ہیں۔ جو بدعات وغیرہ ہوتی ہیں انسان انہیں اپنے خیال سے گھڑتا ہے، تو انسان کا اپنے خیال سے گھڑ لینا اس کی حقیقت کو بدل نہیں دیتا، وہ بدعت تھی بدعت ہی رہے گی، اگرچہ اس میں اللہ رب العزت کا نام ہی لیا جائے پھر بھی وہ کیا رہے گی، بدعت ہی رہے گی۔ تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے چیزوں کی حقیقتوں کو بنایا۔ تو جس طرح 2 دنوں میں ہمیں فرق نہیں لگتا، 2 مہینوں میں ہمیں فرق نہیں محسوس ہوتا، اسی طرح مختلف اشیاء میں جب لوگوں کو فرق محسوس نہیں ہوتا تو لوگ غلط راستوں کی طرف جاتے ہیں، کوئی بدعت کی طرف جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہی بتلا رہے ہیں اس آیت میں کہ ہم نے ہر چیز کی ایک حقیقت کو بنایا، اور وہ حقیقت تمہیں تبھی ملے گی جب تم اس چیز کو جس طرح ہم نے کہا ہے حاصل کرو گے۔
اگر نماز کا صحیح طریقہ جو ہم نے بتایا اس کے مطابق تم نماز پڑھو گے تو وہ نماز تمہاری ادا ہوگی. اگر جو تم نے اپنے خیال میں جو طریقہ بنایا ہے اس طریقے کے مطابق نماز ادا نہیں ہوگی. تو اس آیت سے یہ بھی ایک فائدہ حاصل ہوتا ہے. اسی طرح جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اور وابوہما خیر منہما، اور جو ان کے والد ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ان سے بھی زیادہ فضیلت والے ہیں. اس حدیث کا تلاوت کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو ایک عظیم سانحہ پیش آیا، اور وہ سانحہ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ جگر گوشہ بطول نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. یہ جو 10 محرم الحرام کا دن ہے تاریخی اعتبار سے بھی بڑی اہمیت کا حامل دن ہے. تو آج انشاءاللہ یہی 2 فضائل کا بیان مقصود ہے. ایک یہ کہ محرم الحرام کی کچھ فضیلت بیان کی جائے، اور دوسرا یہ کہ جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کا ذکر کیا جائے. جس طرح میں نے آپ کے سامنے مہینوں کی فضیلت کا ذکر کیا، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، اور ان 4 حرمت والے مہینوں میں بھی سب سے زیادہ جو حرمت والا مہینہ ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. سب سے زیادہ فضیلت اسی مہینے کو حاصل ہے اور یہی حرمت والا مہینہ ہے. اور اس کو جو فضیلت حاصل ہے، جو حرمت حاصل ہے، وہ 4 طریقے سے حاصل ہے. پہلی یہ کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو شہر اللہ سے تعبیر کیا ہے کہ باقی بھی تمام مہینے ہیں، رجب المرجب کہتے ہیں، ظفر المظفر کہتے ہیں، اس طرح ہر مہینے کی کوئی نہ کوئی فضیلت ہے، لیکن جو محرم کا مہینہ ہے یہ ایک خاص طریقہ سے اس کو نسبت حاصل ہے، اور وہ اللہ رب العزت سے ہے. یہ شہر اللہ ہے، یعنی اللہ رب العزت کا مہینہ ہے. اور اسی طرح احادیث میں اس کی بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی ہیں. اور دوسری اس کی فضیلت یہ ہے کہ 10 محرم الحرام اسی مہینے میں ہے. 10 محرم الحرام کا جو دن ہے، تاریخ میں جتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے تقریباً اسی دن میں ہوئے. اسی دن میں تقریباً 20 کے قریب بڑے واقعات رونما ہوئے. سب سے پہلا جو واقعہ ہوا وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے اسی دن کائنات کو تخلیق کیا، زمین و آسمان کو بنایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی دن ہوئی. اور دوسرا واقعہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب ایک لغزش ہو گئی تو اللہ رب العزت نے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا. تو اس دن میں جو 20 کے قریب واقعات ہیں، اگر ہم ان کا جائزہ لیں تو وہ 2 طرح سے ہیں. ایک یہ کہ اللہ رب العزت اس دن اپنی مخلوق پر نئی طرح کے جو انعامات ہیں ان کے دروازے کھولتے ہیں. جیسے اللہ رب العزت نے کائنات کی تخلیق اسی دن کی، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی اسی دن ہوئی، حضرت خدیجہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی اسی دن ہوا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی دن ہوئی. اسی طرح بہت سارے جو واقعات ہیں وہ 10 محرم الحرام کو رونما ہوئے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت بھی اسی دن ملی، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی بادشاہت اسی دن ملی. تو پہلا جو اس دن کا خاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اس دن اللہ رب العزت اپنی مخلوق پر انعامات کے نئے دروازے کھول دیتے ہیں. اور دوسرا خاصہ اس دن کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس دن میں مخلوقات کی توبہ کو قبول کرتے ہیں. چنانچہ آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا. اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کی جو قوم ہے انہوں نے اللہ رب العزت سے جب دعا مانگی اور توبہ کی درخواست کی تو اللہ رب العزت نے اسی دن ان کی توبہ کو بھی قبول کیا. تو بہت سارے جو ایسے واقعات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کی توبہ کو قبول کیا وہ بھی 10 محرم الحرام کو رونما ہوئے. اس لحاظ سے محرم الحرام جو ہے 10 محرم الحرام یہ فضیلت والا ہے. ایک یہ کہ اللہ رب العزت اس دن نئے انعامات کے دروازے کھولتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت اس دن اپنی مخلوق پر جو ہے وہ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں. اسی لحاظ سے دین اسلام نے بھی ہمیں 2 تعلیمات دی ہے محرم الحرام کے حوالے سے.
پہلی تعلیم جو دی گئی وہ یہ کہ اس دن اپنے اہل و عیال پر رزق کے معاملے میں فراخی کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اوسع علی عیالہ و اہلہ فی یوم عاشوراء اوسع اللہ علیہ فی کل سنۃ، یعنی جو شخص اس دن اپنی اہل و عیال پہ رزق کے معاملے میں فراخی کرے گا، یعنی ان کو اچھا کھلائے گا، اچھا پہنائے گا، تو اللہ رب العزت پورا سال اس پر جو ہے رزق کی فراخی کریں گے، اس کو رزق جو ہے وہ کھلے ہاتھوں سے عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ایک فضیلت ہے، اور اس کا تعلق یہ ہوا کہ اللہ رب العزت اس دن نئے انعامات کے دروازے کھولتے ہیں۔ تو جب نئے انعامات کے دروازے کھولتے ہیں تو ایک شخص جب اپنی اہل و عیال پر جو ہے وہ ان کے رزق کے معاملے میں فراخی کرے گا تو اللہ رب العزت سے بھی یہی امید ہے کہ وہ بھی اس دن اللہ رب العزت پورے سال میں جو ہے اس پر رزق کی فراخی کریں گے۔ دوسرا یہ کہ جس طرح میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اس دن جو ہے مخلوق کی توبہ کو قبول کیا جاتا ہے، تو اس کا بھی طریقہ شریعت نے ہمیں یہ بتایا کہ اس دن روزہ رکھا جائے، اور یہ روزہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ، کہ جو روزہ محرم الحرام کے دن 10ویں محرم الحرام کو رکھا جائے گا وہ جو سنہ ماضیہ ہے، جو سال پچھلا گزر گیا ہے، اس کے اندر جتنے گناہ اس بندے سے ہو گئے ان کے لیے کفارے کا سبب بنے گا۔ تو جس طرح بڑے بڑے لوگوں کی اس دن توبہ کو قبول کیا گیا، اس طرح اگر ہم اس دن روزہ رکھیں گے تو ہماری بھی پچھلے سال کے جتنے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ دو طرح کی فضیلتیں اس دن کی ہو گئی، ایک یہ کہ اللہ رب العزت اس دن مخلوق پر نئے انعامات کے دروازے کھولتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت اس دن مخلوق کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن ان دو معاملات کے علاوہ جتنی رسوم و رواج آج کل رائج ہے، جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام بدعت ہیں، اور شریعت نے ان کا حکم نہیں دیا، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ دو عمل ہیں جو اس دن کرنے کے ہیں، ایک یہ کہ اپنے اہل و عیال پر فراخی کے ساتھ خرچ کرے، اور دوسرا یہ کہ اس دن کے لیے روزہ رکھے۔ اور ایک اور وہ کام ہے جس سے منع کیا جاتا ہے، یعنی محرم الحرام میں شادی نہ کرنا، وہ غلط ہے۔ محرم الحرام میں نکاح کرنا بالکل بلا کراہت جائز ہے، اور نکاح آپ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بدعت ہے، لوگوں میں رائج ہے کہ جی محرم الحرام میں آپ نکاح نہیں کر سکتے، یہ بھی غلط ہے۔ اور روزے کے معاملے میں پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور احتیاط کا بھی ذکر کیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ یہ جو اس دن کا روزہ ہے یہ مشرکین بھی رکھا کرتے تھے، یوم عاشورہ کا جو روزہ ہے یہ مشرکین بھی رکھا کرتے تھے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مکہ میں قیام پذیر تھے تو آپ بھی خود جو ہے بنفس نفیس اس کا روزہ رکھتے تھے، لیکن صحابہ اکرام کو اس کا حکم نہیں دیا کرتے تھے۔ پھر جب آپ مدینہ تشریف لے آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہود بھی اس کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ اس کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون سے نجات دی تھی، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی، تو اس کے شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، تو اسی لیے ہم بھی اس دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن احق و اولا بموسیٰ منکم، کہ ہم تو موسیٰ کو تم سے زیادہ ماننے والے ہیں، جب تم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں روزہ رکھتے ہو تو ہم بھی ان کی پیروی میں روزہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے روزے کا باقاعدہ حکم دیا، اور تمام مدینہ میں یہ اعلان کرایا کہ جو شخص روزے سے ہے وہ اس روزے کو مکمل کرے، اور جس شخص نے روزہ نہیں رکھا وہ اس دن کے احترام میں کچھ کھائے اور پیے نہیں۔ اس روزے کو گویا فرض کر دیا گیا مسلمانوں پر، یہ جو 10 محرم الحرام کا روزہ ہے۔ اس کے بعد جب رمضان کریم کے روزے جو ہے فرض کیے گئے تو یہ روزہ جو ہے اس کی فرضیت منسوخ کر دی گئی، اور پھر اس کا جو استحباب رہ گیا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شاء فلیصمہ ومن شاء فلیفطرہ، کہ جو چاہے اس میں روزہ رکھ لے اور جو چاہے اس میں افطاری کر لے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 سال پہلے بعض صحابہ اکرام نے یہ عرض کیا کہ حضرت یہود بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو ہمارے اور ان کے درمیان مشابہت ہو جاتی ہے۔ تو کفار سے مشابہت جو ایک ممنوع چیز ہے، یعنی اسلام یہ نہیں چاہتا کہ اس کے جو ماننے والے ہیں وہ کسی غیر قوم کے ساتھ کسی بھی معاملے میں ملے ہوئے ہوں،
چاہے لباس میں ملے ہوئے ہوں، چاہے بول چال میں ملے ہوئے ہوں، رہن سہن میں ملے ہوئے ہوں، اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کے جو رہنے والے ہیں، اس کے جو ماننے والے ہیں، وہ ہر چیز میں مستقل ہوں، یعنی ہر چیز میں خود مختار ہوں۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یہود بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی صورت نکالی جائے کہ ہمارے اور ان کے درمیان فرق ہو جائے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لئن بقیت القابلہ، کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9ویں اور 10ویں ذی الحجہ کو، 2ویں اور 10ویں محرم کو، دونوں کو روزہ رکھوں گا۔ تو اس طرح یہ جو روزہ ہے یہ یہود کے روزے سے فرق ہو جائے گا، یعنی 9 محرم الحرام کو بھی روزہ رکھے اور 10 محرم الحرام کو بھی روزہ رکھے۔ اسی لیے فرمایا بعض علماء نے کہ صرف 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا مکروہ ہے، کیونکہ اس میں یہود سے مشابہت ہے۔ لیکن اصح قول یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا مکروہ نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ 9ویں محرم الحرام کو بھی ساتھ روزہ رکھنا چاہیے تاکہ اس کو پوری فضیلت حاصل ہو جائے۔ تو اس سے 2 سبق ہمیں اس مہینے سے حاصل ہو گئے، اس 10 محرم الحرام کے حوالے سے۔ ایک یہ کہ ہم اس دن اپنے اہل و عیال پر فراخی کے ساتھ خرچ کریں گے، اور دوسرا یہ کہ ہم اس دن یعنی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھیں۔ پھر 10 محرم الحرام کی جو ایک اہمیت تاریخی اعتبار سے بڑھ گئی، وہ اس طرح کہ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس دن انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، اور بنت رسول یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی صاحبزادے ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اہل بیت سے بہت زیادہ محبت تھی، چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی فرماتے ہوئے فرمایا کہ قُل لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے جو تبلیغ وغیرہ میں کرتا ہوں تمہارے لیے، جو تمہیں دین کی دعوت دیتا ہوں، اس پر کسی قسم کا کوئی اجر جو ہے میں نہیں چاہتا، میں کسی قسم کا کوئی اجر نہیں چاہتا، بلکہ الا المودۃ فی القربہ، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میرے اہل بیت ہیں تم ان سے محبت کیا کرو۔ تو قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے اہل بیت نبی سے محبت کی تلقین کی ہے۔ تو ایک ایسا شخص جس سے ہمیں چاہیے تھا کہ ہم محبت کرتے، اس کے لیے آنکھیں بچھاتے، اور ہم میں سے ہی بعض لوگوں نے یعنی امت مسلمہ کے بعض افراد نے حضرت حسین کو شہید کر دیا بے دردی کے ساتھ، یہ عظیم سانحہ ہے۔ جتنی محبت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 2 صاحبزادوں سے تھی، حضرت حسن اور حضرت حسین، اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا۔ 4 ہجری کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ جب آپ کی ولادت ہوئی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ بنفس نفیس تشریف لے گئے، اور آپ نے خود حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کان میں اذان دی، اور اس کے بعد خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو ان کے منہ میں جسے کہتے ہیں گھٹی ڈالنا وہ ڈالا، اور وہ اپنے لعاب دہن سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھٹی دی۔ اس کے بعد خود 7ویں دن آپ نے ان کا عقیقہ کیا اور ان کا نام جو ہے حسین رکھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی، جب بھی کبھی آپ ان کو کھیلتے ہوئے دیکھتے تو آپ کہتے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ سردار ہے، اور آپ ان کو اٹھا لیتے، اور جب بھی نماز کے لیے تشریف لے جاتے آپ ان کو اپنے ساتھ لے آتے، اور جب نماز میں آپ سجدے میں چلے جاتے تو وہ آپ کی گردن پر بیٹھ جاتے، اور آپ بھی سجدے کو لمبا کر دیتے۔ تو غرض یہ کہ بہت محبت تھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسین اور حضرت حسن سے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور آپ بھی ان سے محبت کیجئے، اور آپ بھی ان سے محبت کیجئے جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا الحسین منی وانا من حسین، احب اللہ شخصا احب حسینا، کہ اللہ رب العزت یہ جو حسین ہے یہ مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور اللہ رب العزت اس شخص سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے۔ تو بہت زیادہ محبت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان صاحبزادوں سے تھی۔
4 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور جب 6 سال کے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مشوروں میں شریک کرنا شروع کر دیا، کہ جس طرح یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں، مختلف جو مشورے ہوتے تھے سلطنت کے، خلافت کے، اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شریک کیا جاتا تاکہ وہ مختلف امور میں اپنی رائے دے سکے، تو ایک اہمیت حاصل رہی تمام زمانے میں۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عین جوانی کا زمانہ تھا، اور اس زمانے میں ایک عجیب بات یہ مشہور ہوئی کہ جو علاقہ فتح نہیں ہو رہا ہوتا تھا، جس طرح بعض علاقے ہوتے ہیں جہاں دشمنوں نے خوب انتظامات کیے ہوتے ہیں اور وہ ان کا فتح کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو جو علاقہ فتح نہیں ہوتا تھا تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین اور اسی طرح بعض اور صحابہ کرام کے جو بیٹے ہیں، جس طرح حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اور عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس، ان بڑے بڑے حضرات کا صاحبزادوں کا لشکر بنا کر اس علاقے میں بھیج دیتے تھے جو علاقہ فتح نہیں ہو رہا ہوتا تھا، تو ان حضرات کی برکت سے وہ علاقہ فتح ہو جاتا تھا۔ تو اسی طرح کئی دفعہ یہ واقعہ پیش ہوا افریقہ کے اندر، قبرستان کے اندر، بہت سارے علاقوں میں جب کوئی مسلمانوں کو فتح نہیں ہو رہی تھی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اہل مدینہ کا جو صحابہ اکرام کے صاحبزادے تھے ان کو ایک لشکر کے ساتھ بھیجا، تو ان حضرات کی برکت سے وہ علاقے وہ فتح ہو گئے۔ مطلب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ حضرات کتنے بابرکت تھے کہ اللہ رب العزت ان کے ہونے سے مسلمانوں کو فتح اور نصرت سے نوازتے تھے۔ پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو تمام جنگوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک رہے، اپنے والد کے شانہ بشانہ رہے۔ اس کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کے ساتھ شریک رہے تمام معاملات میں۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، یہ زمانہ بھی سلامتی کے ساتھ گزر گیا اور کوئی ایسی ناچاقی اس زمانے میں بھی نہیں ہوئی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی دستور رہا کہ جو علاقہ فتح نہیں ہوتا تھا تو حسنین کریمین، اس زمانے میں حضرت حسن تو فوت ہو چکے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ لشکر کے ساتھ بھیج دیتے تو اس علاقے کی فتح قریب ہو جاتی۔ یہ جو قسطنطنیہ مشہور شہر ہے، استنبول جسے ہم کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کو جو جماعت فتح کرے گی وہ بہت مبارک جماعت ہوگی، اسی لیے ہر جو امیر ہوتا تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ میرے ہاتھوں سے فتح ہو، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی یہ چاہا کہ جو قسطنطنیہ کا علاقہ ہے یہ ہمارے ہاتھوں سے فتح ہو، اور آپ نے بھی اس کی طرف لشکر کشی کی لیکن ناکام رہے۔ پھر آپ نے جب دوسری دفعہ لشکر کشی کی تو اپنے بیٹے یزید کو بھی بھیجا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موجودگی میں بھی یہ علاقہ فتح نہیں ہوا، بعد میں سلطان محمد نے اس کو فتح کیا۔ تو اس سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اولیاء اللہ کی جو کرامات ہوتی ہیں یہ ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ اس ولی کے ہاتھ سے یہ کرامت فی الواقع ظاہر ہو جائے، فی الوقت تو وہ ظاہر ہو جاتی ہے، اگر وہ چاہیں کہ نہ ظاہر ہو تو ظاہر نہیں ہوتی، جس طرح کے کئی مقامات پر جو فتح مل گئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی کی وجہ سے، لیکن قسطنطنیہ کے اندر فتح نصیب نہیں ہوئی، تو یہ سب اللہ رب العزت کے اختیار میں۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ جب ختم ہوا تو یزید وہ برسر اقتدار آیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی غلطی ہوئی، اور آپ یہ سمجھتے تھے کہ ان کا جو بیٹا ہے وہ جس طرح انہوں نے تربیت کی ہے اس کی نیکیوں کے ساتھ، بھلائیوں کے ساتھ، وہ اسی پر کاربند رہے گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ یزید نے آتے ساتھ ہی جو بڑے صحابہ کرام تھے ان پر زبردستی ان سے بیعت لینے کے لیے بعض لوگوں کو بھیجا، چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں مقیم تھے، اور مدینہ کا جو گورنر تھا ولید بن عقبہ، اس کو یہ کہا گیا
کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لی جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو یزید کی کچھ خامیاں تھیں، آپ نے ان کو دیکھتے ہوئے کہا کہ میں اس شخص کی بیعت نہیں کروں گا، اور آپ مکہ کی طرف چلے گئے حج کی نیت سے۔ حج کے زمانے کے بعد بہت سارے خطوط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موصول ہوئے، اور یہ تمام کے تمام خطوط یہ ظاہر کرتے تھے کہ کوفہ کی جو عوام ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بہت راغب ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار بن جائیں، امیر المؤمنین بن جائیں۔ ان خطوط کو دیکھتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک چاچا زاد مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ جو ہے بھیجا، اور کوفہ کی طرف جب وہ گئے انہوں نے حالات کا جائزہ لیا۔ حالات کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے یہ بات دیکھی کہ یہاں بہت سارے لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تقریباً 12,000 کے قریب لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی، اس بات پر کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر المؤمنین مانتے ہیں۔ چنانچہ انہی حالات کو دیکھتے ہوئے مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ ادھر تشریف لے آئیں، حالات بہت سازگار ہیں، اور خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موصول ہو گیا۔ اس دوران جو کوفہ کا گورنر تھا، جو یزید کی طرف سے وہاں متعین تھا، اس کو یہ خبر پہنچ گئی کہ یہاں خفیہ طور پر بیعت لی جا رہی ہے۔ اس نے تمام حالات جو ہے لکھ کر یزید کو بھیجے، اور یزید نے اس کو سختی کا حکم دیا۔ جب وہ سختی نہیں کر سکا تو یزید نے عبید اللہ بن زیاد، جو ابن زیاد کے نام سے مشہور ہے، اس کو کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ اس شخص نے آ کر مختلف جو ہے طریقوں سے کوفہ میں جتنے قبائل تھے ان کو مختلف طریقوں سے اپنے ساتھ ملایا، حتیٰ کہ حضرت مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ کے ساتھ کوئی بھی شخص نہیں رہا سوائے 500 لوگوں کے، اور بالآخر حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام واقعات سے بے خبر تھے، چنانچہ آپ اپنے 72 افراد کے ساتھ عراق کی طرف آپ نے کوچ کیا۔ ابھی آپ راستے میں تھے، 3 میل کے فاصلے پر تھے قادسیہ سے، کہ آپ کو یہ اطلاع ملی کہ مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ تو آپ نے بھی حالات کو سمجھتے ہوئے یہ دیکھا کہ ہمیں اب آگے نہیں جانا چاہیے، نقصان ہوگا۔ لیکن جو مسلم بن عقیل تھے، جو ان کے اولیاء تھے، جو ان کے وارثین تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ان کا جو بدلہ ہے، خون کا بدلہ، وہ ضرور لیں گے۔ چنانچہ خون کا بدلہ لینے کی غرض سے اور ان حضرات کے اصرار کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف چلے، اور کوفہ میں جب آپ پہنچے تو آپ نے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں ایک طرف سے جو ہے وہ دریا تھا، اور ایک طرف سے ہی لشکر مخالف جو ہے وہ حملہ کر سکتا تھا۔ آپ کے لشکر نے پڑاؤ ڈال لیا تو ابن زیاد نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بیٹا ہے حضرت عامر بن سعد، اس کو آپ سے مذاکرات کے لیے بھیجا۔ آپ نے ان کے سامنے 3 باتیں رکھی۔ پہلی بات یہ رکھی کہ ہمیں یزید سے براہ راست ملنے دیا جائے، ہم اس سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ رکھی کہ اگر آپ لوگ یزید سے ہمیں ملنے نہیں دیتے تو کم از کم ہمیں جو ہے اسلامی سرحد کی طرف بھیج دیا جائے، ہم وہاں جہاد کر کے شہید ہو جائیں گے۔ اور تیسری بات یہ رکھی کہ ہمیں واپس مدینہ مکرمہ کی طرف، مدینہ منورہ کی طرف جانے کی اجازت دی جائے۔ لیکن جو ابن زیاد ہے اس نے کسی کو بھی قبول نہیں کیا، بلکہ اس نے کہا کہ سوائے یزید کی بیعت کے کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے تھے، جس طرح کہ ان کے سامنے یزید کی خامیاں واضح تھیں۔ اس وجہ سے پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں مقیم رہے، حتیٰ کہ مخالفوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ شروع کیا۔ کئی دن کی جنگ کے بعد 40,000 کے لگ بھگ مخالفین کا لشکر تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ 72 کے قریب افراد جو ہے وہ آپ رضی اللہ کے لشکر میں تھے، جس میں عورتیں بھی تھیں۔
تمام کے تمام جو مرد تھے وہ شہید کر دیے گئے، حتیٰ کہ بچے بھی شہید کر دیے گئے، اور صرف ایک شخص یعنی حضرت زین العابدین رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے، جو بعد میں جن سے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نسل ہے وہ صرف انہی حضرت زین العابدین سے چلی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ واقعہ ہے یہ ایک عظیم سانحہ ہے، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور قرآن کریم کی جو تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں ان سے تو یہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے، لیکن ہم نے ان سے محبت نہیں کی بلکہ ہم نے انہیں شہید کر دیا۔ تو یہ ایک عظیم سانحہ ہے۔ آپ اس طرح اندازہ لگائیں کہ جس طرح اللہ رب العزت نے اسی دن میں دنیا کو بنایا، اور روایات میں آتا ہے کہ اسی دن قیامت بھی آئے گی، تو یہ ایک اتنا بڑا سانحہ ہے کہ جس طرح قیامت آئی، کہ جس طرح اس دن میں دنیا کو بنایا گیا اور اسی دن قیامت آئے گی، تو یہ ایک اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اسی دن رونما ہوا کہ قیامت کی مثل ہے، کہ جس طرح ایک نواسہ رسول کو جو ہے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ شہید کرنے کے بعد جو بقیہ جو عورتیں تھیں ان کو دمشق لے جایا گیا اور ان کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا، اور بعد میں وہ تمام عورتیں یزید نے جو ہے اپنے جو ہے محافظین کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ کر دی۔ یہ تمام خلاصہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے ذکر کیا تاکہ اس دن کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہو کہ یہ دن اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اس دن تاریخ میں جناب نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو 3 کام جو ہیں وہ ہمیں اس دن اب کرنے کے ہیں۔ پہلا یہ کہ ہم اس دن اپنے اہل و عیال پر فراخی کے ساتھ خرچ کریں، اور اگر ہم فراخی کے ساتھ خرچ کریں گے تو جو پورا سال ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس میں جو ہے اللہ رب العزت ہمیں فراخی کے ساتھ رزق دیں گے۔ دوسرا یہ کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی کرائیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اس دن روزہ رکھیں، اور اس میں بھی ایک میں نے آپ کو ایک اور قید کا جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافہ کیا، اور وہ یہ ہے کہ اس دن کے ساتھ 9 محرم الحرام یا 11 محرم الحرام کا روزہ ملایا جائے تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ پیش آئے۔ اور تیسرا یہ کہ اس دن جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ان کو اس واقعے کو یاد کیا جائے، ان کی قربانی کو دہرایا جائے اپنے طور پر، اجتماع کی شکل میں نہیں بلکہ اپنے نفس کے اندر اس کی عظمت کو بڑھایا جائے کہ کس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی اور جو ہے وہ اسلام کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، عزیمت کا راستہ اختیار کیا۔ 2 راستے اسلام ہمیں سکھاتا ہے، ایک عزیمت کا راستہ ہے، ایک رخصت کا راستہ ہے۔ رخصت کا راستہ یہ ہے کہ آپ ظالم کے خلاف جہاد کی طاقت اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ جہاد نہ کریں، بلکہ صرف اگر آپ کے اندر بولنے کی طاقت ہے تو آپ بول لیں، اس کے خلاف احتجاج کر لیں، اور اگر آپ کے اندر بولنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو آپ دل میں اس کو برا سمجھیں۔ اور ایک راستہ ہے عزیمت کا کہ آپ کے اندر طاقت نہیں ہے جہاد کرنے کی، لیکن اس کے باوجود آپ جہاد کریں ظالم کے خلاف، تو یہ عزیمت کا راستہ ہے، اور عزیمت پہ چلنا جو ہے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو 2 راستے شریعت ہمیں ہمیشہ سکھاتی ہے، ایک رخصت کا اور ایک عزیمت کا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخصت کا راستہ اختیار نہیں کیا بلکہ حضرت نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا۔ اور صحابہ اکرام کے بھی بیٹے ہیں، جس طرح عبداللہ بن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، عبداللہ بن زبیر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ ان حضرات نے بھی ابن عباس جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ان بڑے صاحبزادوں نے بھی یزید کی بیعت نہیں کی، لیکن انہوں نے رخصت پر عمل کیا، صرف اس کو دل میں برا سمجھا اور زبان سے اور قلم سے اسے برا کہتے رہے، لیکن بیعت نہیں کی، لیکن جہاد نہیں کیا، عزیمت کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ اس کے مقابلے میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، انہوں نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا اور قربانی دی۔ تو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور یہ جو قربانی ہے اس سے یہ سبق ملتا ہے ہمیں کہ اتنے عظیم شخص جو جنت کے سردار ہیں انہوں نے اسلام کے لیے قربانی دی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جتنا ہو سکے ہم اسلام کے لیے قربانی دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔